بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ملک مشتاق احمد نوری ہے اور میں کشمیر سے میرا تعلق ہے۔ 1965 میں میرے والدین، میرے دادا جان اور میرے خاندان کے دوسرے لوگ مہاجر ہو کر پاکستان کے حصے میں جو کشمیر ہے، جسے جموں اینڈ کشمیر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کہا جاتا ہے، وہاں پہ آئے اور وہاں سے پھر گجرانوالہ کشمیر کالونی راہ والی میں رہائش پذیر ہوئے، جو آج تک یہاں ہی مقیم ہے۔ میرے دادا ابو تو 1981 میں یہاں پہ آ کے وفات پا گئے تھے اور میری دادی جان 1988 میں وفات پا گئی تھیں، اور میری والدہ محترمہ 4 سال قبل وہ بھی وفات پا گئی ہے۔ میرے والد صاحب آج بھی 90 سال کی عمر میں ماشاءاللہ حیات ہیں اور رب صحت ہیں۔ کشمیر کے موضوع پہ اکثر دکھ بھری داستانیں دادا ابو سے، دادی جان سے، امی جان سے، والد محترمی سے آج بھی سنتے آ رہے ہیں۔ مختلف اوقات میں جب بھی ہمیں ان سے محبت سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیں اپنی داستانیں، اپنے قصے سناتے رہتے ہیں۔ وہ ظلم کی داستانیں بعض اوقات سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 1965 سے لے کر 2010 تک، بلکہ میں یہ کہوں 2010 میں میرے والد صاحب اور میری والدہ محترمہ اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے کشمیر گئیں، جو CBM کے تحت 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس میں کشمیر کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان کی حکومت جو ناجائز مقبوضہ کشمیر پورے پہ قابض ہے، انہوں نے کشمیریوں کی حیثیت کو اور اس پار ریاست جموں کشمیر کی حکومت اور آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر پاکستان، ان دونوں حکومتوں کے درمیان آپس میں معاملات طے پائے، اور بڑی حکومتوں نے بھی، جیسے حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ ایک نرمی برتی کہ یہ بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے یہ آر پار آ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو مقامی حکومتوں یعنی کہ مقبوضہ حکومت اور ریاست جموں کشمیر آزاد حکومت کی حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اور ان کو آگاہ کرنے کے بعد، یعنی کہ ہمیں ایک فارم دیا گیا، ٹریولنگ فارم دیا گیا، دونوں حکومتوں کے درمیان جو معاہدہ پایا اس کے مطابق آنے جانے کی اجازت تو مل گئی، لیکن اسے اتنا انتظار لمبے کیے گئے کہ جب وہ فارم ہم نے یہاں سے فل کر کے بھجوایا، اس پار یا ریاست جموں کشمیر کی حکومت نے بھجوایا، تو اس کی تصدیق ہوتے ہوتے 3 سے 4 سال گزر گئے، اور اس دوران میرے ماموں جان، میری 2 پھپھو جان جنہوں نے وہ ڈاکومنٹس بھیجے تھے، وہ وفات پا گئے۔ لیکن خوش قسمتی سے میری والدہ محترمہ اور میرے والد صاحب اور میری ایک چھوٹی بہن، یہ تینوں جانے میں کامیاب ہوئے، جو 2010 میں۔ اور اس کے بعد میری بھی ایک جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ، کیونکہ میرے آباء و اجداد کے وطن، میرا وطن جموں کشمیر ہے، جس میں گلگت بلتستان، جس میں جموں کشمیر کے یہ جو پاکستان میں ایریا ہے، جس میں ہندوستان کے پاس ہمارا جموں ہے، لداخ ہے، وادی کشمیر ہے، یہ سارا میری ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ وہاں پہ جانے کا مجھے موقع ملا، لیکن وہاں پہ داستانیں سن کے میں ایک بار پھر آبدیدہ ہو گیا، اور آج یہ 2019 میں جو 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان کے حکومت نے ایک مرتبہ پھر، مودی حکومت نے شب خون مارا کہ ریاست جموں کشمیر کی 35A اور 370، یہ جو 2 آئینی شقیں تھیں، ان کو ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، اور کشمیریوں کی شناخت کو ختم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، جسے عالمی اداروں نے بھی مذمت کی،
حکومت پاکستان نے بھی مذمت کی، اور تمام مسلمانان نے دنیا جو جس میں ہماری جو حکومت بند کریے جس میں OIC نے بھی اس کی مذمت کی، اور تمام عالم اسلام نے اس کی مذمت کی، اور اس کے علاوہ پوری دنیا نے مذمت کی جو ظلم ڈھائے گئے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف وہ حیثیت بحال کی جائے، یہ دفعات جو 2 ہیں 35A اور 370 ان کو بحال کیا جائے، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کیا جائے، اور یہ جو نظام انہوں نے دیا ہے، کیونکہ دنیا میں ایک نظام ہے کہ آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، 90 دن کے اندر اندر تمام حکومتیں جواب دیتی ہیں کہ آپ نے جانا ہے کہ نہیں۔ تو ہمیں یہ آسان طریقہ دیا گیا تھا کہ ہم بس میں بیٹھ کر بارڈر پہ جاتے تھے اور ادھر بارڈر کراس کرتے تھے، جسے LOC کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس LOC کو ہم کراس کرتے تھے پیدل، کیونکہ کشمیر ہمارا وطن ہے اور ہم کشمیری ہیں، تو اس کو زیادہ سخت کیا گیا، 3 4 سال لوگوں کو لگ جاتے تھے۔ بہرحال بالآخر پھر بھی لوگوں کے خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر کشمیری سارے غم زدہ ہو گئے جب 5 اگست 2019 کو انہوں نے شب خون مارا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بحیثیت کشمیری میرا حق ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سافٹ کیا جائے، کشمیر کی حیثیت کو بحال کیا جائے، کشمیریوں کی آزادی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، کشمیریوں کا حق تسلیم کیا جائے جو زمینی حقائق کے بالکل قریب ہے، عالمی دنیا مانتی ہے اور اسلامی دنیا مانتی ہے۔ اور صرف اگر نہیں مانتا تو اس بات کو صرف ہندوستان نہیں مانتا جو ناجائز قابض ہے۔ میں ایک بار پھر UNO سے، عالمی اقوام سے، عالم اسلام سے، تمام دنیا سے درخواست گزار ہوں کہ ہمارے کشمیریوں پہ رحم کیا جائے، ان کے کشمیر کو، میرے کشمیر کو، تمام کشمیریوں کے کشمیر کو وہ حیثیت بحال کی جائے، لوگوں کو سافٹ طریقے سے جو ہمارے پاس ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں یہ بارڈر جسے ہم تسلیم تو نہیں کرتے، لیکن کیونکہ یہ ایک خونی لکیر بن گئی ہے، اس کو کراس کر کے جو خاندان آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں پچھلے 70 سال سے، وہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں خوشیاں شیئر کرتے ہیں۔ اور میں اسے مزید آسانی کے لیے یہ درخواست کروں گا ریاست کی اس پار حکومت کے اور آر حکومت کو، دونوں کو گزارش کروں گا کہ تمام کشمیری جتنے بھی جن کے پاس ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ موجود ہیں، کوئی بھی کشمیری ہونے کی شناخت موجود ہے، وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، ان کو فوری طور پہ اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں سے مل سکیں، جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا حق ہے۔ اس حق کو دنیا جب تسلیم کرتی ہے تو اس پہ عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ میں یہ چاہوں گا اس کے علاوہ جو CBM کے تحت جو کاروبار شروع ہوا تھا کشمیریوں کی آسانی کے لیے، اسے بھی بحال کیا جائے، اور یہ راستے، یہ محبتوں کے راستے دوبارہ ضرور کھلنے چاہیے۔ میں ان تمام کوششوں کا، ان تمام قوتوں کا شکر گزار رہوں گا اگر وہ اس پہ عمل درآمد کروا دیں۔